نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 20، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر اگر وہ جھگڑا کریں آپ سے، ہا جیم جیم سے ہے، فَقُل، تو کہہ دیجئے، اسلمت، میں نے سپرد کیا، حوالے کر دیا، سین لام میم روٹ ہے اس کا، وجہیہ، اپنا چہرہ، للہ، اللہ کے لیے، ومن اتبعنی، اور جو کوئی اتباع کرے میری، اہتمام کے ساتھ کسی کے پیچھے چلنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سڑک پر کچھ لوگ آگے جا رہے ہوتے ہیں، کچھ پیچھے جا رہے ہوتے ہیں، سب فالو تو نہیں، ایک دوسرے کو کر رہے ہوتے، اس کو اتباع نہیں کرتے۔ اگر آپ سڑک پر چل رہے ہیں اور دوسروں کو کہیں کہ مجھے فالو کرو، تو یہ ہے اتباع کرنا، یہ ہے اہتمام کے ساتھ پیچھے چلنا، بے سوچے سمجھے آنکھیں بند کر کے نہیں چلنا۔ وَقُلْ، اور کہہ دیجئے، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کو، اوتو، جو دیے گئے، الکتاب، کتاب، والأمیین، اور امی کو، ان پڑھوں کو، اصل میں وہ شخص نہ کچھ پڑھ سکے اور نہ لکھ سکے۔ اسلمتم، کیا تم نے اسلام لایا، کیا تم اسلام لاتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پھر اگر وہ ایمان لے آئیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو تحقیق وہ ہدایت پا گئے، وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑ جائیں، فَإِنَّمَا، تو بے شک، عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ پر پہنچا دینا، با لام غین سے ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بصیر، دیکھنے والا ہے، بالعباد، اپنے بندوں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں، بحث مباحثہ کریں، کون؟ یہود و نصارہ یا باقی لوگ دین کے معاملے میں، جیسے علماء سے جھگڑیں یا ویسے آپس میں جھگڑیں، فَقُلْ، تو آپ کہہ دیجئے، اسلمت وجہیہ للہ، میں نے اپنا چہرہ اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ یعنی ان کی بات پر زیادہ توجہ نہ دیں۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ اگر کوئی جھگڑا کرنے آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ بات کو طول نہیں دینا چاہیے، بات کی کھال نہیں اتارنی چاہیے، بات لمبی نہیں کرنی چاہیے، توجہ بانٹ دیں۔ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، ساری باتیں سن کر کہیں، میں تو اپنا آپ اللہ کے حوالے کرتی ہوں، اپنا معاملہ بھی اللہ کے حوالے کر دیا، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ جھگڑا پسندیدہ نہیں ہوتا۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور جو میری پیروی کرے، ان کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ جھگڑے نہیں کرتے، آپس میں ضد، تفرقہ بازی، اختلاف اور قتل و غارت، آپس میں ضد، تفرقہ بازی، اختلاف اور قتل و غارت دین مذہب کے نام پر نہیں کرتے، وہ بھی اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، کہہ دیجئے ان کو جنہیں کتاب دی گئی، وَالْأُمِّيِّينَ، اور امیین کو بھی کہہ دیجئے، أَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم بھی اپنا آپ اللہ کے حوالے کرتے ہو؟ جیسے میں نے کہا، جیسے اسلام میں لایا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنے کا جو عہد میں نے کیا تم بھی کرو گے۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پھر اگر انہوں نے اپنا آپ حوالے کر دیا، ظاہری بھی اور باطنی طور پر بھی، اسلام لے آئے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو تحقیق ہدایت پا گئے۔ تو ہدایت پر کون ہے؟ جو ظاہری اور باطنی طور پر خود کو اللہ کے حوالے کر دے اور وہی کچھ کرے جو اللہ چاہے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑ جائیں، نہ دل سے مانے نہ عمل سے، تو پھر کیا ہے؟ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کا کام تھا بات پہنچانا، میسج کنوے کرنا، آپ کا کام کیا نہیں ہے؟ حساب لینا، کیونکہ حساب کس پر ہے؟ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ،
سورہ رعد آیت نمبر 40، آپ کا کام ہے پہنچانا، حساب وہ خود لیں گے۔ ایک دائی اور مبلغ کا کام کیا ہے کہ وہ لوگوں تک حق پہنچا دے، جھگڑے سے پرہیز کرے اور لوگوں کے ظاہر پر معاملہ کرے، ان کے مباحثوں کے مقابلے میں بتا دے میرا دین اسلام ہے، میں تو دین سمجھتا ہوں اللہ کی بات کو ماننے کا نام ہے۔ فضول قسم کے اختلافی مسئلوں میں پڑنا کوئی عقل مندی نہیں۔ دائی دعوت تو دے سکتا ہے، ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہدایت اللہ رب العزت دیتا ہے۔ ہمارے سے کسی کے عمل کے بارے میں سوال نہ ہوگا۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ بندوں کے بارے میں خوب نظر رکھتا ہے۔ اللہ ان کے احوال کو بھی جانتا ہے اور ان پر نظر بھی رکھے ہوئے ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور ویسے بھی عباد کون ہے؟ بندے۔ کون سے بندے؟ سارے بندے، ایک ایک بندے پر نظر ہے۔ جب سے پیدا ہوئے تب سے قیامت تک سب پر اللہ کی نظر ہے۔ اسی طرح سورۃ مریم آیت نمبر 93 میں آتا ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب رحمان کے پاس بندے بن کر آئیں گے۔ ان میں پیغمبر، ملائکہ، نیک لوگ، عام لوگ، بد لوگ، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، سب اس کے بندے ہیں۔ کس کے؟ اللہ رب العزت کے۔ الہ صرف وہ خود ہے، الہ ایک ہے اور وہ خود الہ ہے، خود معبود ہے، کوئی اس کا مد مقابل نہیں۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ کرنا کیا چاہیے؟ جب لوگ آپ سے جھگڑا کریں تو جواب کیا دینا چاہیے؟ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، میں اللہ کا حکم مان رہا ہوں، مجھے نہیں پتا ان باتوں کا، مجھے اللہ کا حکم پتا چل گیا ہے، میں اپنے آپ کا مطلب چہرے، اس میں کان، آنکھیں، عقل، سب کچھ اللہ کی پسند کے مطابق میں نے کر لیا۔ جو بات سمجھ آتی ہے ٹھیک ہے، نہیں آتی تب بھی جو میرا رب کہتا ہے میں وہ کرتا ہوں، میں وہ کرتی ہوں۔ واج نیت کے لیے بھی آتا ہے اور توجہ کے لیے بھی۔ میں تو اللہ کی طرف متوجہ ہو گئی ہوں، میں اللہ والی بن گئی، اس لیے یہ سب کر رہی ہوں، مجھے نہیں دلیل معلوم، میں نے پڑھا ہے اور میں کر رہی ہوں۔ سمینا و اطعنا، میں نے سنا ہے، یہ کرنا ہے اور میں اس کو کر رہی ہوں، یہ کر رہا ہوں، کوئی کچھ بھی کہے۔ یہ آپ کا جواب ہے۔ یہ آیت کہیں لکھ کر لگا لیں تاکہ جب بھی کوئی جھگڑا کرنے آئے تو کہیں یہ کیوں کر رہی ہو، یہ نہ کرو تو یہ نہ کہیں میں اس لیے کر رہی ہوں، کیونکہ جتنی باتیں کریں گے نا وہ اتنی اور کرے گا، یہ کرے گی، اور وہ باتیں کرے گی، اسی طرح بہت فتنہ فساد پھیل جائے گا اور لوگ بھی انوالو ہو جائیں گے آپ کے ساتھ، آپ کہیں کی نہیں رہیں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے آپ جھگڑالو نہ تھے۔ جب کوئی آپ سے دین کے معاملے میں جھگڑا کرے تو آپ کیا کہیں؟ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، اور اگر آپ اوروں کو بھی ساتھ لے کر چلیں، جیسے میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، اگر مجھ سے کوئی آ کر پوچھے، میں کہوں گی میں نے اور میرے ساتھیوں نے خود کو اللہ کے حوالے کیا ہے، ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اللہ کو راضی کرنے کے۔ اور پھر آپ دوسروں کو بھی کیا میسج دیں؟ تمام ادیان والوں کو، سب کو دین کی دعوت دیں۔ ہمارا یہ طریقہ ہے، تم بھی ادھر آ جاؤ۔ اللہ نے جتنی نعمتیں ہم پر کی ہیں وہ ساری ڈیزرو کرتا ہے ہم اس کی عبادت کریں۔ ہم سب کو خود کو کس کے حوالے کرنا چاہیے؟ ہمیں کس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے؟ اللہ کی طرف۔ اس کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ سب کو پوچھ لیں، پڑھے لکھے بھی اور ان پڑھ بھی، امیین کون ہے؟ ان پڑھ جاہل۔ تو یہ ہمارے اپنے نفس کے لیے فائدہ ہے کہ ہم اگر نیک کام کریں گے، اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے تو وہ ہمیں اس کے بدلے میں اچھا اجر، عظیم اجر سے ہمیں نوازے گا۔ اور عظیم اجر کیا ہے؟ جنت الفردوس میں ہمیں انشاءاللہ داخلہ عطا کرے گا۔ تو اس لیے ہم نے اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارنی، بلکہ اللہ کے فرمان کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی کریم کی سنتوں کو فالو کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔